اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک۔ کلمے کے شروع میں اصل کلمات اللم ہے جو نفی کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے ایک الف لگ گیا۔ یہ الف جو ہے یہ استفہام کے لیے آیا ہے، متکلم کے لیے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مضارع کی علامت نہیں۔ الم نشرح، کیا نہیں، لم نہیں، لم ہم نے پڑھا مضارع کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے اور آخری حرف پر جزم دے دیتا ہے۔ عالم کیا نہیں، نشرح اصل میں کرما ہے شرح یشرح شرحا، فتح یفتح فتحا، یہ اس کا باب ہے۔ یشرح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، تشرح تم کھولتے ہو یا کھولو گے، اشرح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، اور نشرح ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کا کلمہ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے الم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ اور ہے کے اوپر نشرح کی بجائے جزم آ گئی، اس لیے کہ پہلے لم لگا ہے۔ الم نشرح لک، لام کے لیے، کا آپ کے۔ لام ہم نے پڑھا دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا تو لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے، یا یہ لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہے، تو یہاں پر کے لیے ہے۔ اب یقیناً کا ترجمہ کریں گے تو معنی نہیں بنیں گے۔ لک آپ کے لیے، صدرہ کا، صدر کہتے ہیں سینے کو، اردو میں پنجابی میں صدری کہتے ہیں وہ چیز جو صدر کے اوپر سینے کو ڈھانپنے کے لیے پہنی جاتی۔ صدرہ کیا، کافر مخاطب کے لیے آ گیا۔ پہلا کلمہ نکرہ، دوسرا معرفہ ہے۔ کاف جو آیا ہے کلمے آخر پہ، ضمیر جو لگی ہے، ضمیریں ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ صدرہ کا آپ کا سینہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ اور وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا، وَضْعًا کہتے ہیں رکھنے کو، نیچے رکھ دینے کو، بچہ جننے کو۔ اس عورت نے بچہ جنا، وضعت، بوجھ اتارنا، ہٹا دینا، ان سب معنی میں یہ کلمہ وضع آتا ہے۔ وضعنا، ہم نے، اللہ جل شانہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، نہ ہم نے اتار دیا، ہم نے اتار کر رکھ دیا، ان کا، ان سے، کا آپ سے اتار کر رکھ دیا، وزرا کا، وزر کی جمع اوزار ہوتی ہے، یعنی بوجھ، وزرا یا زیرو، اس کا اسم ہے وزر، وزرا کا بوجھ، اس کی جمع ہوگی اوزار، کا آپ کا کہاں سے آ گیا؟ وزر کا کلمہ نکرہ ہے، کاف ضمیر ہے، معرفہ ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ وزرا کا آپ کا بوجھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کام کو آسان کرنے کے لیے؟ وَوَضَعْنَا، اور اتار کر رکھ دیا، ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ،
اور آپ سے وہ بھاری بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا اتار نہیں دیا۔ ان مشکل حالات کے اندر کس طرح اس تبلیغ کا کام کریں گے؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آسان نہیں کر دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ الَّذِي، آیت نمبر 3، الَّذِي أَنْقَضَ، وہ بوجھ، الَّذِي جو کہ، یعنی اس بوجھ کا تذکرہ ہے، الَّذِي أَنْقَضَ، یہ کلمہ ناقدہ ینقدو نقدن، توڑنا، مسمار کرنا، رسی کا بل کھولنا، یہ ڈکشنری نکالیں گے تو معنی نکلیں گے، لیکن یہ کلمہ جو آیا ہے انقضا، یہ باب افعال میں سے، انقضا ینقض انقادا انفعالا، انقضا ینقض انقادا افعالا، یعنی توڑ دیا۔ الذی انقضا، جو کہ توڑ رہا تھا، زہرہ کا، زہر کہتے ہیں کمر کو، زہرہ کا آپ کی کمر کو، کا کے کی کا ترجمہ کریں گے، انقضا زہرہ کا، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ کہ یہ لوگ کل تک تو مجھے معزز ترین مانتے تھے، آج دین کی بات کی ہے تو سارے ہی میرے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں اپنے دین کا کام کس طرح کروں گا؟ یہ آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا، ہم نے اتارنے دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اور رفع بلند کرنا، نہ ہم نے، اور بلند کر دیا ہم نے، لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، یعنی وہ جو کام کر رہے تھے مخالفین، لوگوں کو جا جا کے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے، تو لوگ ایسے محمد کو دیکھنے کے لیے آنے شروع ہو گئے کہ وہ محمد کون ہے، اسی سے آپ کا نام بلند ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا، یہ ہمارا ہی پروگرام تھا، گھبرانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں۔ یہ دائی کو آج بھی سمجھایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ہوگا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا، دور دور تک تمہارے نام کی شہرت ہو گئی، اور لوگ فارس سے بھی چل چل کر آ رہے ہیں کہ وہ محمد جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کون ہے۔ یہ ہمارا ہی پروگرام ہے۔ اب تسلی کے وہ کلمات، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک اصول کی بات بتا دی۔ فَإِنَّ، پس، اِنَّ بے شک، ما بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بما اہل و عیال تشریف لائیں، اہل و عیال کے ساتھ۔ فَإِنَّ، پس، اِنَّ بے شک، ما کے ساتھ ہے، العسر، عسر وہی ہے جسے ہم اردو میں اسرت کہتے ہیں، اسرت تنگی، اور عشرت کہتے ہیں یہ اس کے لیے یسرا، آسانی، خوشحالی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بے شک بے شک، مع العسر، ہر تنگی کے ساتھ ہے، یسرا، آسانی۔ یہ ایک اصول ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ تنگی ہی تنگی ہو یا خوشحالی ہی خوشحالی ہو، ہر تنگی کے ساتھ یسر ہے، آسانیاں ہیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ اس بات کو دوبارہ دہرایا اللہ نے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، اِنَّ بے شک، ما کے ساتھ، العسر تنگی کے ساتھ ہے، یسرا فراغی بھی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ان کے ماننے والوں کو جنہوں نے اس دعوت کا کام کرنا ہے۔ تنگی آئے گی لیکن فراغی ساتھ لگی ہوئی ہے، دن بدلیں گے۔ ہاں، کام کیا ہے؟
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پس اذا جب، اذا کا کلمہ آ گیا ہے. فرغت یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. فرغا یفرغو فرغن فراغن، فارغ ہو جانا اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ آخر پہ تا آ گئی ہے، ماضی ہے، اس کے آخر پہ تا آ گئی جس کے اوپر زبر ہے. اس زبر مطابق مخاطب کی بات ہوگی. فرغتی تو مخاطبہ کی بات ہوتی، فرغتو میں فارغ ہوتا، متکلم کی بات ہو جاتی. لیکن یہاں پہ فراغت اگر آتا کلمہ تو وہ ایک مؤنث، فراغنا اگر ہم کا معنی لیتے ہوئے، لیکن یہ ہے فرغتا. فَإِذَا فَرَغْتَ یہ کام جو آپ کو سونپا گیا ہے دعوت کا، یہ لوگوں کی ہمدردی کا، یہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کا جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، اس سے جب فارغ ہو جاؤ فنصب. دیکھیے نبی کو کیا کہا جائے، اب آرام نہیں کرنا، فنصب تو تھک، یعنی پھر عبادات کے اندر مشغول ہو جا. فَإِذَا فَرَغْتَ اگر آپ کام سے فارغ ہو گئے ہیں اے رسول پاک، فَانْصَبْ انصبا ينصبو محنت مشقت کرنا، رات کو تنہائیوں میں کھڑے ہو کر مجھ سے دعائیں مانگو، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو. اللہ اکبر. یہ کلمہ ناصبہ ینصبو نصباً، سمع یسمعو سمعاً، یہ اس کا باب ہے. محنت مشقت کرنا تو رات کو ریاضت کرو. یہ جو تہجد کا وقت ہے یہ اس سے قابل بنا دے گا کہ صبح کی چمکھی تو لڑائی لڑ سکے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہ اور الہ کی طرف، ربی کا اپنے رب کی طرف. فرغب پس ارغب الف امر کے لیے لگ گیا ہے. ارغب جس طرح انصب کے اندر الف جو شروع میں لگا ہے، اصل میں تو ناصبہ ینصبو تھا، لیکن الف لگ گیا ہے یہ امر کے لیے. اسی طرح یہاں بھی فرغب آخر پہ جزم آ گئی ہے، الف امر کے لیے آ گیا ہے. تو رغبت کا کلمہ تو اردو میں بھی ہوتا ہے نا، راغبہ یرغبو رغبن، راغبہ یرغبو رغبن، چاہنا، خواہش کرنا، التجا کرنا، مانگنا، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ ہوتا ہے. اور اگر کلمہ اس کے بعد ان آ جائے، راغبہ ان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض برتنا، اس کے بالکل عکس معنی ہو جاتے ہیں. راغبہ ان، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض برتا وہ ہم میں سے نہیں. من راغب عن سنتی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پس اپنے رب کی طرف راغب ہو جا، تیرا ملجا ماوا میں ہی ہوں، میری طرف دیکھ بس. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، کسی اور کی طرف راغب نہیں ہونا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام